ترجیح دیتا ہے۔ خواب انسان کی زندگی کا ایک بڑا اہم پیچیدہ حصہ ہے۔ ہر انسان، ہر صحیح انسان، سالم انسان جو ذہنی طور پر سالم ہو، روحانی طور پر سالم ہو، کسی بیماری اور عارضے میں مبتلا نہ ہو، وہ خواب دیکھتا ہے۔ اور خواب عموماً عام لوگوں کا تاثر یہی ہے خواب کا کہ خواب ہر انسان کو باہر سے دکھائے جاتے ہیں، انسان کو کوئی الہام کیا جاتا ہے، پیغام دیا جاتا ہے۔ خواب انسان کے اپنے نفس اور اپنے ذہن کی پیداوار ہوتی ہے۔ باہر سے کوئی ہمیں فلم بنا کے خواب نہیں دکھاتا، نہ ملائکہ اور نہ کوئی اور طاقت۔ انسان کا اپنا نفس ہی خواب بناتا ہے۔ نفس کا ایک اہم شعبہ روح کا خیال ہے، قوت تخیل۔ اس کا کام ہے خواب بنانا اور خواب دکھانا۔ لیکن یہ قوت تخیل خواب کیسے بناتی ہے؟ یہ انسان کی اپنی ذہنیت، شخصیت اور انسان کی ترجیحات کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی جو چیزیں ہر انسان کے دل و دماغ میں چھائی ہوتی ہیں، زیادہ حاوی ہوتی ہیں، وہی خواب بن کر انسان کو نظر آتی ہیں۔ عام آدمی جو خواب دیکھتا ہے، آپ میں سے ہر آدمی خواب دیکھتا ہے، بچہ بھی، عورت بھی، مرد بھی، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو معمول ہے، زیادہ تر آپ کو اس طرح کے خواب آتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ ہیں جن کو زیادہ تر کھانے پینے کے خواب زیادہ آتے ہیں، نیند میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یا کوئی چیز کھانے کی ہے لیکن یہ محروم ہے، اس سے دیکھ رہے ہیں کوئی اور کھا رہا ہے اور ان کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، یا اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کوئی حملہ کر رہا ہے ان پر، کوئی چھین رہا ہے ان سے کوئی چیز، کوئی جھگڑا کر رہا ہے ان کو، کوئی گرا رہا ہے ان کو۔ ایک ڈر انسان کو ہوتا ہے ارتفاع کا، خوف اونچائی کا، کسی بلندی پہ جانے سے انسان ڈرتا ہے۔ یہ لوگ جن کے دل میں بلندی پہ جانے کا ڈر ہوتا ہے، یہ اکثر خوابوں میں کسی منزل سے گر پڑتے ہیں، یہ کسی چھت سے یا کسی اور ارتفاع سے، چونکہ یہ خوف ہے جو ان کو خواب بنا کے دکھاتا ہے، خوف کی پوری کہانی بنا کے، فلم بنا کے انہی کو اس خوف میں مبتلا دکھاتا ہے۔ اسی طرح جن انسانوں پر شہوت غالب رہتی ہے، جنسی شہوت، یہ اسی طرح کے خواب دیکھتے ہیں کہ خواب کے اندر بھی اپنی شہوت رانی کر رہے ہوتے ہیں، ہوس رانی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے انسان بیداری میں ہوتا ہے، جو اس کا ہم و غم ہوتا ہے، اس کی فکر پر، اس کے دل پر جو چیز چھائی ہوئی ہوتی ہے، وہی خواب میں بھی انسان کو پیش آتی ہے۔ اس میں خواب کا ایک جو پہلو ہے جو عام انسانوں کے لیے نہیں ہے، وہ مخصوص ہے انبیاء کرام علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ۔ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے خواب ہے کہ یہ الہام ہے، یہ وحی کے سنخ سے ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو بیداری میں فرشتے کے ذریعے یا فرشتے کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ قلوب انبیاء میں کوئی کوئی حکم ڈال دیتا ہے اور وہ آگاہ ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح ائمہ اطہار علیہ السلام بھی جس منصب پر فائز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں بیداری میں بھی اور خواب میں بھی کوئی چیز الہام ہو جاتی ہے۔ یہ ایک الگ سنخ ہے جو مختص ہے معصومین علیہ السلام کے ساتھ یا اولیاء کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں نیند کی حالت میں خواب میں الہام ہوتا ہے۔ لیکن معمولی لوگوں کی خواب ایک طرح کی ہوتی ہے، وہ ان کے اپنے نفس کی طرف سے ہوتی ہے، اور انسان کے اپنے نفس میں جو عمل ہے جس کے تحت انسان کی خواب بنتی ہے اور دیکھتا ہے، اس میں بھی بعض اوقات الہامی پہلو ہوتا ہے، لیکن یہ الہامی پہلو غیب سے نہیں ہوتا، یہ الہامی پہلو انسان کے اپنے قوت نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ قوت تخیل انسان کا بعض اوقات یا بعض انسانوں کا اتنا قوی ہوتا ہے کہ وہ انہیں وہ حقائق بھی خواب میں دکھا دیتا ہے جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئے، جو ابھی ہونے ہیں یا ہو چکے ہیں لیکن معمول کے طریقے سے خبر انسان تک نہیں پہنچی۔ ایسے حادثات، واقعات قبل از وقت انسان کا نفس ہی انسان کو بتا دیتا ہے، اور یہ بھی ہر انسان کی خواب میں نہیں ہوتا۔ زیادہ تر خواب انسان کو آتے ہیں جب زیادہ کھانا کھاتا ہے اور فوراً سو جاتا ہے، جو طبی لحاظ سے، میڈیکل کے لحاظ سے بھی مضر صحت ہے یہ کام، کہ آپ کھانا زیادہ نہ کھائیں، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں، کچھ گنجائش رکھ کے چھوڑ دیں، اور کھانے کے فوراً بعد سو نہ جائیں آپ، کیونکہ معدے میں تبخیر کا عمل انجام پاتا ہے، غذا ہضم ہونے کا عمل، اس کو 2-2.5 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں۔ ابتدائی اس غذا کو معدہ نرم کرتا ہے، اس کو پیستا ہے، غذا کو گرینڈ کرتا ہے، اس عمل میں معدے کا زیادہ زور لگ رہا ہوتا ہے، جو گرینڈ کر رہا ہوتا ہے غذا کو۔ اس دوران اگر آپ سو جائیں تو ہاضمے کا عمل بھی سست پڑ جاتا ہے۔ انسان بیدار ہو تو بیداری کے عالم میں ہر چیز نارمل طریقے سے، معمول کے مطابق جسم کی انجام پا رہی ہوتی ہے، اور جتنی توانائی، جتنا خون، جتنی آکسیجن، جو کچھ معدے کو چاہیے ہوتا ہے وہ اس کو پہنچ رہی ہوتی ہے، وہ ساری انرجی۔ لیکن جب ہم سو جاتے ہیں تو یہ سارے میٹر یا بند ہو جاتے ہیں یا آدھے ہو جاتے ہیں، وہ توانائیاں ساری کم ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے سوئے ہوئے ہاضمے کا عمل سست ہو جاتا ہے، بیداری میں ہاضمے کا عمل زیادہ تیز ہوتا ہے۔ تو آپ نہ سوئیں، ایک تو بہت بھر کے کھانا نہ کھائیں پیٹ بھر کے، اور دوسرا فوراً سو نہ جائیں۔ اگر یہ دونوں غلطیاں کر دی کہ بہت زیادہ کھانا فل جتنی گنجائش تھی معدے کی بھر دیا اور جلدی سو گئے، اور پھر تبخیر کا عمل یا ہضم کا عمل جب ہوتا ہے تو معدے کی جو تبخیر کا عمل ہے، بخارات ہیں، یہ گیس بنتی ہے، اور یہ گیس سیدھی مغز کی طرف چلی جاتی ہے۔ کئی لوگ ہیں ان کو چکر آتا ہے کھانا جب کھاتے ہیں اور معدے پہ دباؤ پڑتا ہے تو ذہن چکرا جاتا ہے، دماغ گھومنے لگتا ہے۔ ہاضمے کا عمل مکمل ہو جائے پھر آپ آرام کریں اور سوئیں۔ زیادہ تر جو خواب انسان کو نظر آتے ہیں وہ اس ہاضمے کے دباؤ کے نتیجے میں ہوتے ہیں، معدے کے دباؤ سے خواب آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ بہت ہی آشفتہ خواب، جس میں ایک منٹ کا خواب ہوتا
ہوتا ہے، ایک منظر دیکھا پھر وہ تبدیل ہو گیا، ایک لہجے کے لیے آپ نیند میں دیکھتے ہیں کہ بکریاں آپ کے ارد گرد ہیں، دوسرے لہجے مکھیاں آ جاتی ہیں، تیسرے لہجے میں آپ کسی گرمی کی جگہ پر ہوتے ہیں، چوتھے میں آپ کسی سلپ ہو جاتے ہیں، پانچویں میں کوئی اور منظر، اور جو ہی جاگتے ہیں یہ سارے ریلیں ختم ہو جاتی ہیں، یاد بھی نہیں رہتی۔ یہ میدے کا عمل ہے، یہ رویا نہیں ہے، اس میں کوئی الہام کوئی پیغام نہیں ہے، بلکہ آپ کی صحت کے مسائل اس میں منعکس ہو رہے ہیں۔ اور جو معالج ہیں وہ عموماً انسان کے خواب سے بھی انسان کی جسمانی سلامتی کو سمجھ جاتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں۔ خواب کا چونکہ ایک معمول ہے، انسانی زندگی کا حصہ ہے اور ہر انسان کے لیے یہ تجربہ ہے، اس لیے اس کے عمل کو اگر انسان سمجھ جائے تو پھر نہ خوابوں کے ذریعے گمراہ ہوتا ہے، نہ بہکتا ہے، اور نہ ان کو بنیاد بناتا ہے لڑائی جھگڑے کے لیے، گھریلو مسائل کے لیے۔ اگر سمجھ میں آ جائے کہ یہ خواب ہمیں کیوں نظر آتے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں۔ ایک خواب وہ ہے کہ انسان کا نفس جب صالح ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، مطہر ہوتا ہے، تزکیہ شدہ ہوتا ہے اور آلودگیوں سے پاک ہوتا ہے، اس وقت خود نفسانی قوتیں ہی اتنی تیز ہوتی ہیں، جیسے جاگتے ہوئے انسان کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، نظریہ آتا ہے، سوچ آتی ہے، راہ حل آ جاتا ہے۔ اکثر لوگ، ذہین لوگ، انٹیلیجنٹ لوگ، وہ بیداری میں ہی بڑی بڑی مشکلات کا حل نکال لیتے ہیں۔ یہ بھی ان کے اپنے نفس کی، اپنے ذہن کی سلامتی کی علامت ہے کہ انہیں الجھنوں کا سلجھاؤ آ جاتا ہے، ذہن میں ان کے آ جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں وہ سوچتے بھی رہتے ہیں، انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا، معمولی مسئلہ ہو وہ بھی ان کے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ لیکن جو صالحین ہیں ان کی نفسانی قوتیں تیز ہیں، پاک ہیں، بیداری میں بھی وہ تیز ہیں، اور نیند میں بھی، تخیل کے ذریعے بھی وہ ان حصوں کے ذریعے سے تخیل بعض چیزیں انسان کو دکھا دیتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جو بھی انسان کو، معمولی انسان کو خواب نظر آتا ہے، یہ غیب سے یا ملائکہ سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتے، یہ آپ کے یا معدے کی کارروائی ہے یا نفس کی کارروائی ہے، خیال کی کارروائی۔